ایک جنازے کا اعلان ہونا ہے، ایک کلا کا ہونا ہے، 10ویں کا ہونا ہے، اور کی ہونا ہے حضرت، اب وہ بھی نہیں ہونے ہے۔ ویسے حضرت جی ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں، مجھے اعلان کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ وہ جنازے میں بندہ مجھے کہتا ہے جی اعلان کر دو کل کل 10واں کٹھے ہی ہوئے گا۔ میں یار تو پاگل تے نہیں، وہ کول تے تیجے دن ہوندا ہے تے 10واں 10ویں دن ہوندا ہے، میں کس طرح کہہ رہا کہ کول تے 10واں کل کٹھا ہوئے گا بھائی؟ یا پھر یہ کہو کہ بھائی کل سالے ثواب کی محفل ہوگی، 10واں 10 دن کے بعد ہوتا ہے، کل 3 دن کے بعد ہوتا ہے اعلان۔ اب وہ بھی نہیں ہونا حضرت، وہ بھی گیا حضرت جی، 40 اینے نونجی کر لینا حضرت جی۔ دیکھو نا میاں صاحب تو 100 سال پہلے کہہ گئے جاندی واری کیا ڈرونا بنے ہیں، ڈردے ہاتھ نہیں لاندے ہیں، جنالی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے گھر دے ہیں؟ وہ ابے نے جڑے پتر نہیں پتہ نہیں کی نہیں کیتا، جو پتر دی واری آندی پتر نہوانا نہ لبدا پھردا ہے، وہ تینوں نہیں نہوانا آندا ہیں؟ تو نے ٹچ موبائل چلانا سیکھ لیا، تو نے موٹر سائیکل چلانی سیکھ لی، تو نے کار چلانی سیکھ لی، تو نے پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا، تو نے یہ کیوں نہیں سیکھا ہے کوئی؟ جاندی واری کیا ڈرونا بنے ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے، کوئی بھی ہاں صلح کرو، کچھ بھی نہیں ہونا۔ بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراور سترانے، بیوقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے، لیکن حضرت جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، ہاں کر کے تو دیکھو یار، کر کے تو دیکھو۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت محدث ہیں، یہ بہت بڑے، حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں جو ہے نا وہ اپنے گھر سے پیدل حج کرنے کے لیے گیا، تو یہ پہاڑی ہے مکہ شریف میں، کوہ ابو قبیس، ٹھیک ہے جی۔ تو اب تو جب وہ حرم کی توسیع ہوئی نا تو کافی یہ پہاڑی کٹ گئی ہے، لیکن اس وقت تو موجود تھی یہ کوہ ابو قبیس۔ آپ فرماتے جمعے کا دن تھا، میں عصر کی نماز پڑھ کے نا کوہ ابو قبیس پہ گیا، تو آپ فرماتے وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، آپ فرماتے میں ان کے تھوڑا پیچھے بیٹھ گیا، اور فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں نا مناجات کر رہے تھے۔ کہتے پہلے انہوں نے نا ایک سانس میں اتنی بار یا ربو یا ربو یا ربو کہا، آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی گردن کی رگیں پھول گئیں اور رنگ سرخ ہو گیا، کہتے ہیں حضرت نے چھوڑ دیا۔ کہتے پھر اسی طرح یا اللہ اتنی بار کہا کہ رگیں پھول گئیں، رنگ سرخ ہو گیا، پھر حضرت نے چھوڑ دیا۔ پھر اسی انداز سے یا رحمان، پھر اسی انداز سے یا رحیم، پھر اسی انداز سے یا ارحم الراحمین۔ کہتے جب کہہ چکے نا تو پھر عرض کیا کرتے ہیں، یا اللہ میرا جی انگور کھانے کو چاہ رہا ہے، مجھے انگور تو کھلا، اور میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، مجھے نئی چادریں تو عطا کر۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ان کے سامنے نا ایک انگوروں کی ٹوکری پڑی تھی، حالانکہ وہ انگوروں کا سیزن نہیں تھا، اور کہتے ہیں ان کے سامنے انتہائی صاف اور شفاف 2 سفید رنگ کی چادریں بھی پڑی تھی۔ میں بڑا حیران ہوں یہ کدھر سے آئیں؟ آپ فرماتے جب انہوں نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ ٹوکری کی جانب بڑھائے نا تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا، اور میں نے عرض کی حضور نا انگوراں جو میرا بھی حصہ ہے۔ کہتے تیرا حصہ کہاں سے آ گیا؟ کہتے میں نے عرض کی حضور جب آپ اللہ سے انگور مانگ رہے تھے تو میں بھی آمین کہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں اچھا چل کھا لیکن جمع نہ کرنا ہے، کھا لیکن جمع نہ کرنا۔ آپ فرماتے میں نے انگور کھائے، انگور میں بیج نہیں تھے، آپ فرماتے اتنے لذیذ انگور نہ پہلے کھائے نہ بعد میں کھائے، کہتے پیٹ بھر کے کھائے، لیکن کمال یہ تھا کہ ٹوکری میں سے انگور کم نہیں ہوئے کوئی بھی۔ کہتے جب پیٹ بھر گیا میں نے کہا حضور بس۔ فرماتے ہیں ایک چادر میری طرف کر کے کہتے ہیں پھر اس میں بھی تیرا حصہ ہے، یہ بھی رکھ لیں۔ کہتے میں نے عرض کی نہیں حضور میں تو آج کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا لباس ٹھیک ہے مجھے نہیں۔ فرماتے پھر فرمانے لگے چل پیچھے ہٹ، مجھے تو کر لینے دیں۔ کہتے میں پیچھے ہٹ گیا، حضرت نے ایک چادر بطور تہمت نیچے باندھ لی اور ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ لی، اور آپ کوہ ابو قبیس سے نیچے اترے اور صفا مروہ پہ آئے۔ کہتے جب صفا مروہ کے درمیان آئے نا تو فقیر آیا اور آ کے عرض کرتا ہے اے فرزند رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پرانی چادریں مجھے دے دیں، اللہ آپ کو پھر جنت کی چادریں عطا کرے۔ کہتے انہوں نے وہ پرانی چادریں اسے دی اور دے کے نہ چلے گئے۔ کہتے میں نے فقیر سے پوچھا وہ یہ کون بزرگ ہے؟ تو آپ فرماتے وہ فقیر مجھے حیران ہو کے کہتا ہے تو ان کو نہیں جانتا؟ کہتے میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ تو کہتے ہیں اسے مجھے تعارف کروایا یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یار۔ یہ 4 پہ نہیں جھوٹ بولتا پھرنا ہے، ہاں تو وفادار ہو تیری جنتوں انگور پہ جائیں گے ہیں، ہاں۔ اور یاد رکھو بڑے وفادار لوگ تھے حضرت، یہ علماء کے اسپیشل اس بات کی باریکی کو سمجھیں گے
میں ایک دن حضرت وہ پڑھ رہا تھا، آئے ہائے 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 ہائے، تو لکھا ہے کہ حضرت نے نا بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا، برانڈڈ جبہ، جس کو میں کہہ سکتا ہوں برانڈڈ جبہ آپ نے پہن رکھا تھا. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک ہوتا ہے حضرت جی تنقید برائے تنقید، وہ میرے معاشرے کو بڑی عادت ہے تنقید برائے تنقید، ایک ہوتا ہے تنقید برائے اصلاح. آپ نے نا تنقید برائے اصلاح کی. عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے، یہ لباس نہیں آپ کو جچتا. تو لکھا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے حضرت نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا. فرمانے لگے سفیان اے جبا میں لوکاں لی پایا تاں اتے پایا، اے اپنے یار لی پایا تاں تھلے پایا. کتنا خلاص تھا حضرت لوگ، اتنا وہ دکھاوے سے بچتے تھے. فرمایا سفیان یہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو اوپر پہنا ہے، یہ میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو نیچے پہنا ہے. وفا کرو حضرت، کر کے تو دیکھو حضرت. یہ کتاب جو ہے نا ویسے تو نہیں، کیونکہ یہ وحدت الوجود کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، یہ وحدت الوجود کے موضوع پہ لکھی گئی کتاب ہے. تو بہرحال اب تو خیر بازار سے ملے گی بھی نہیں ہے. گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی اس کے مصنف ہیں تذکرہ غوثیہ، اور جس کا مرشد نہیں اس کو یہ نہیں کتاب پڑھنی چاہیے، بہت خرابی ہوگی. یہ اسی کو پڑھنا چاہیے جس کے پیچھے مرشد ہو حضرت. وہ کیونکہ یہ ملفوظات ہیں حضرت غوث علی شاہ قلندر قادری رحمۃ اللہ تعالی، گل حسن شاہ اس کے مصنف ہیں حضرت. تو لکھا ہے کہ میں صدر جی میں بس مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں بس بات مکمل کرتے ہوں، آپ نہ ٹینشن لیں. میں بڑا حساس ہوں اس حوالے سے، میں خود بڑا حساس ہوں اس حوالے سے کہ اللہ کی مخلوق کا آزمائش میں نہ پڑے، میں خود بڑا حساس ہوں. تو وہ جو ہے نا اس میں گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان ابھی جدا نہیں ہوا تھا. تو وہ انڈیا کا بڑا مشہور دریا ہے دریا جمنا، ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہے کہ دریا جمنا میں نا باڑھ آ گئی، سیلاب آیا، اور اب تو حضرت کیونکہ دریاؤں کے ارد گرد پتھروں کے بند گئے ہیں، اب تقریباً دریا اپنی حدوں میں بہتے ہیں. اب دیکھیں نا جب داتا حضور لاہور جلوہ گر ہوئے تھے تو اب راوی کے کنارے جلوہ گر ہوئے تھے، اب راوی کہاں ہے، داتا حضور کہاں ہے، ٹھیک ہے جی. جب بابا صاحب آ کے پاک پتن شریف بیٹھے تھے تو آپ تو دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اب پاک پتن شریف کہاں ہے اور دریا کہاں ہے، رخ بدلتے ہیں. وہ کیا ہوا، دریا نے نا رخ بدل لیا، دریا گاؤں کی جانب چل نکلا. اب سب کو پتا ہے جی پانی پہ کس کا دور ہے، روک سکتا پانی کوئی نہیں روک سکتا. لیکن تب لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، لیکن لوگ تھے یقین والے. آج ہم پڑھ گئے ہیں لیکن یقین ہم پہ کوئی نہیں ہے. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں آئے. آگے عرض کی حضور دریا پنڈ نو ٹر پہ ہے، ہوں دریا کے کدا زور ہے، تسی اللہ والے ہو. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موجے نفس کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. عرض کی حضور کوئی دعا فرماؤ دریا رخ بدل جائے، نہیں تو سارا پنڈ روڑ جانا ہے. آپ نے فرمایا انج کرو کئیاں چکو تو آؤ میرے نال. بند تو تھا نا لیکن کچا بند تھا. آپ چڑھے بند پہ اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا، اور سارے پنڈ والے نے کیا تھی بھی توڑو. جن کہیں منن والے ہیں وہاں تمہیں پتا ہے کت کو ہوں جی. وہ جناب انہوں نے کہا شاہ جی بند نے تو بچایا دریا، اگر بند بھی توڑ دیں گے پھر تو گیا سارے کا سارا گاؤں. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے نہیں یہ کام کرنا کوئی. وہ سارے چھوڑ کے نا چلے گئے، شاہ اور کلے لگے دے مٹھا بند کروچن. اب سارے جا کے لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، ابھی پانی آیا ابھی پانی آیا، پانی تو آیا کوئی نہیں. شاہ اور مونڈے کلی کئی رکھ کے نا کلے ہی پہ آن واپس. اس وقت تو کسی نے شاہ صاحب کی جانب توجہ نہیں کی، سارے دریا کی جانب بھاگے. لکھا ہے تذکرہ غوثیہ میں جب جا کے دیکھا تو دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا تھا. پانی اترا نہیں، اس نے رخ ہی بدل دیا، دریا اپنی سمت ہی تبدیل کر گئے. سب بڑے رام ہوئے بھائی یہ کیا ہو گیا. اب وہ سارے نا شاہ صاحب کے پاس آئے قصور معاف کروانے. شاہ صاحب پیر تو ڈے دے سن، حضور معافی دے دے. مسکرا کے کہنے لگے کوئی نہیں جاؤ. عرض کی حضور نے راز بھی تے دسو نا. فرمایا کیڑا؟ یہ حضور دریا 2 کو پڑے کیویں ٹر گیا. فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز ہے تو پھر راز ہی رہنے دو. نہیں حضور دسو تو صحیح. آپ نے فرمایا یار گل ہے وے
ਬੰਨ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਭੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਡੋਬਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਨਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, मैं तेरे नाल रल के डूबांगा। है क्या? तो मैंने मट्ठा मट्ठा बंद तोड़ता रहा मैं, तो बस फिर थोड़ी देर बाद गैब से आवाज क्या आई, बंदे तो वो कर रहा है जो हम चाहते हैं, चल फिर हम वो कर देते हैं जो तू चाहता है। हाय